باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے عالم کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں دامن محمد وال محمد سے منسلک کر دیا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل کا جس نے ایک بار پھر فرش عزا پہ بیٹھ کر خاتون جنت مادر حسنین شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کرے۔ عزاداروں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو، اگر نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کے پاس جاؤ۔ حسین ابن علی نے یہ منظر کربلا میں دکھایا ہے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اور لشکر یزید سے آ جائے تو میں اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دیں گے جناب حر کا، حر جس کے پیاسے لشکر کو مولا حسین نے پانی پلایا تھا۔ اتنے پیاسے تھے جناب حر کا لشکر، مولا نے مولا پاس علمدار کو حکم دیا، ان سب کو سیراب کر دو، ان کے جانوروں کے بھی آگے 3 مرتبہ پانی رکھنا پھر اٹھانا۔ جب شب عاشور آئی، مولا حسین کے خیمے سے معصوم بچوں کی التش کی صدا بلند ہو رہی تھی، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لشکر یزید خیموں میں آواز سن رہا تھا اور حر کا دل تڑپا جا رہا تھا۔ حر سوچ رہا تھا، جس نے میرے لشکر کو سیراب کیا تھا آج اس کے معصوم بچے پیاسے ہیں۔ پوری رات حر بے چین رہا، تڑپ رہا تھا۔ حر کے بھائی نے کہا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ کہا، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان پاتا ہوں۔ اگر یہی رہ گیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، اگر چلا گیا حسین ابن علی کے پاس تو بہشت میری منتظر ہوگی۔ روز عاشور نمودار ہوئی، حر چلا۔ ابھی ارادہ کیا مجھے جانا ہے حسین کے پاس، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہدایت مانگنی ہے۔ جیسے ہی حر چلا، پیچھے سے بیٹے کی آواز آئی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بیٹا میں بہشت کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں۔ جب کہا نا بابا آپ بہشت کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بیٹا بھی چلا، باپ اور بیٹے دونوں چلے حسین کے خیمے کی طرف۔ جیسے ہی آقا حسین کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، مولا حسین نے صدا دی، عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ جب لشکر حسین جب خیام حسین کے قریب آئے نا، حر نے کہا، بیٹا اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے رومال سے ہاتھ باندھ دیے۔ کہا، بیٹا یہ ابا کا دامن میرے چہرے پہ باندھ دو۔ کس چہرے سے حسین کے پاس جاؤں گا؟ یہ حر نے ہمیں توبہ کا طریقہ سکھایا ہے، اگر توبہ چاہیے تو حسین سے ملے گی۔ سر کو جھکائے ہوئے، چہرے پہ ابا کا دامن، ہاتھ بندھے ہوئے ایک بارگی آگے بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ بیٹے کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ حر نے کہا، کیا ہوا میرے لال؟ کہا، بابا عباس علمدار آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں حر۔
پھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مولا حسین خود آ رہے ہیں. حر سے برداشت نہیں ہوا, قدموں پہ جا گرا, مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا اور رونے لگا. اے فرزند زہرا, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ مولا حسین نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا, سینے سے لگایا. حر تو آزاد ہے, گناہوں سے آزاد ہے, میں نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. جب مولا نے معاف کر دیا نا تو ایک بار کی مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. حر نے مولا کا چہرہ دیکھا. کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حر جب دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے سیراب کیا تھا, آج مہمان بن کے آیا ہے, مگر آج حسین اتنا غریب ہے کہ خیمے میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہے کہ میں تیری مہمانداری کر سکوں. حر کہتے ہیں مولا میری مہمانداری کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مہمانداری کروں, تیرا سیراب کروں, مگر آج خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. کہا مولا اگر میری مہمانداری کرنا چاہتے ہیں نا تو میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. عزادارو, مولا حسین کہتے ہیں حر آج تو قربانی کا دن ہے, آج ہم سب کو قربان ہونا ہے, اگر تیری خواہش ہے تو میں نہیں ٹال سکتا. حر نے اپنے بیٹے کو سوار کیا گھوڑے پہ اور بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ باپ کے سارے گناہ بخشے جائیں. عزادارو, ہم اور آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے نیک ہوں, ہماری ذمہ داری اٹھائیں. حر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. حر کا بیٹا مقتل میں گیا, بھری جاں بازی سے لڑا, لشکر یزید والوں نے گھیرا ہے, یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, انہیں گھیر کے مارو. جب حر کا بیٹا حلیب نے حر گورے سے گرا ہے, باپ کو صدا دی, باپا مدد کو آئیے. وقت آخر ہے, جیسے ہی سنا حر کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ مولا نے بازو تھاما. حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا گر گیا ہے مقتل میں. مولا نے کہا حر جوان بیٹے کی لاش پہ ضعیف باپ نہیں جاتے. حر تو جا, میں تیرے لال کا لاشے پہ جاتا ہوں. حسین گئے علی اپنے حر کے لاشے پہ, لاشا اٹھایا ہے. ہائے عزادارو, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ نے کربلا میں کہا تھا ضعیف باپ جوانوں کے لاشوں پہ نہیں جاتے, مگر مولا آپ علی اکبر کے لاشے پہ گئے. کوئی نہیں تھا جو حسین کو روک کے کہے مولا آپ پیاسے ہو, زخمی ہو, کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ گے.